بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم عمر اسلامک انفو کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج جس آیت کا وظیفہ میں آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ایک سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اس آیت کے حوالے سے کچھ شکایات اور روایات بھی ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، جن سے آپ کو وظیفے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جبریل علیہ السلام نے میرے جی میں یہ بات ڈالی کہ کوئی نفس اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک اس کو وہ سب کچھ نہ مل جائے جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ اصل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے نصیب میں جو لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ اس میں اگر کسی چیز میں تاخیر پائے تو اچھی طرح سے اس کا سوال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے طاعات کے ذریعے وہ ملے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت کا سوال ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے سب خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ بہت لاجواب یہ وظیفہ ہے اور اس کے فوائد بھی بہت قیمتی ہیں، لہٰذا آپ نے یہ ویڈیو غور سے سننا اور سمجھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو، سورہ فاتحہ بہت ہی پیاری اور بابرکت صورت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حصہ بنایا ہے، اور یہ صورت ایسی مبارک صورت ہے جس صورت سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے، وہ ہر رکعت میں اسی صورت کی تلاوت کرتا ہے، اور صورت میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ جو بھی کسی بیماری میں اس کو پڑھتا ہے شفا پاتا ہے۔ اس صورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے۔ یاد رہے کہ بندہ جب اللہ رب العزت پر مکمل یقین کرتا ہے اور یقین کے آخری درجے کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر جو بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ اس کے سوال کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ اللہ سے جب بھی سوال کیا جائے مکمل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایسی ایک صورت مبارکہ کی آیت ہے جس میں بندہ اللہ رب العزت سے ہدایت کا سوال کرتا ہے اور ہدایت پاتا بھی ہے۔ یہ بھی اسی آیت کا وظیفہ ہے جو میں آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھ، کل آئے گی تو اپنا رزق ساتھ لے کر آئے گی۔ اسی فرمان کے بارے میں سوچو کہ توکل کا درس دیا جا رہا ہے۔ انسان کو چیونٹیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دیتی ہے۔ پرندوں کے بارے میں سوچیں کہ اپنے آشیانے سے خالی ہاتھ نکلتے ہیں کہ ان کو ان کا رزق ملے گا، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے کہ اس کے نصیب میں لکھا ہے جو اس کو ضرور مل کے رہے گا۔ اب سوچیں کہ جنگلات میں موجود جانوروں کو کون رزق دیتا ہے؟ سمندر میں موجود بڑی بڑی مچھلیوں کو رزق کون پہنچاتا ہے، جن کا ایک وقت کا کھانا منوں ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے؟ آخر ان کو بھی تو رزق پہنچایا جاتا ہے نا۔ کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جو رتبہ اور جو عظمت عطا فرمائی ہے وہ کس وجہ سے فرمائی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا، اور ان کو اس چیز کا شرف بخشا گیا، اور باقی انبیاء کرام کو بھی بڑے اعلیٰ اعلیٰ رتبے ملے، کیونکہ وہ دعوت دیتے تھے، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبوں کو بہت بلند کر دیا۔
وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے، اور اسی راستے کا ذکر اسی آیت میں بھی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ سے ہدایت اور اسی راستے کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمایا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ انسان دنیا کی چمکتی دمکتی چیزوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اپنے اصل مقصد کو بھول گیا ہے۔ اس بات کو بھول گیا ہے کہ وہ جو بھی الفاظ نماز کی رکعت میں دہراتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے، سیدھے راستے پر چلنا کا کوشش بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی ہے اس کی دعا، لیکن خود دنیا کی چمکتی دمکتی چیزوں کے پیچھے پڑا ہے اور دنیا والوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ہم اپنے اس عمل کی وجہ سے ہم خود تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ضرور ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمیں مانگنے کا اللہ تعالیٰ سے طریقہ نہیں آتا۔ ہم اگر کسی غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے اپنا آسرا بنائیں گے، اپنے مدد کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے، تو وہ ہمارے لیے شرک ہوگا، اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی بھی بندے کو، کسی چیز کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی بھی ایسی چیز جو آپ کے دل کو بھائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھ لینا، یا اللہ تعالیٰ کے برابر نہ سمجھنا، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگے بغیر آپ اس سے جا کر مانگیں، تو وہ بھی ایک شرک کی قسم ہوتی ہے، اور شرک ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے۔ آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہماری کی ہوئی دعا کو قبول کرے گا اور ہمیں ہماری مانگی ہوئی دعا کے مطابق عطا کرے گا۔ اگر آپ کی دعا ایک دفعہ قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، اللہ تعالیٰ کے جو سجدے میں سر رکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور اسی آیت کو آپ نے دہرانا ہے۔ تو دوستو، آیت کا وظیفہ آپ غور سے سماعت فرما لیجئے۔ آیت کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اس تسبیح کو، اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی اور درود شریف پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے سجدہ ریز ہو کر اپنے دکھوں کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنے ہیں، اور جو آپ کو پریشانیاں ہیں وہ دل میں رکھ کر آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جتنی بھی آپ کے گھر میں، آپ کے جسم میں، آپ کے ذہن میں جتنی بھی پریشانیاں، بیماریاں ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کھل کر اس کا اظہار کرنا ہے، رو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے اپنی بخشش کا، اپنی پریشانیوں کا سوال کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، خود بھی اس پر عمل کریں، اور اپنے پیاروں کو آگے بھی شیئر کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل عمر اسلامک انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ مجھے ایک دوست سمجھ کر اپنے ساتھ رکھ لیں، تاکہ میں اپنے آنے والے جتنے بھی اچھی معلوماتی ویڈیو ہے آپ تک پہنچاتا رہوں، اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا رہے۔ دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ سب دوست اپنا خیال رکھیے گا، سب بہن بھائی اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔